بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ویورز، ہمارے چینل اسلامک ویڈیو میں آپ سب کا خوش آمدید۔ مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد اقصیٰ کی تاریخ 5000 سال پرانی ہے۔ یہ زمین پر بنائی جانے والی دوسری مسجد تھی اور مسلمانوں کے لیے تیسری اہم ترین مسجد کی سی اہمیت رکھتی ہے۔ اس مسجد کو خانہ کعبہ کے 40 برس بعد تعمیر کیا گیا، جس کا کل رقبہ 40,000 مربع میٹر ہے اور اس میں 5 لاکھ سے زیادہ لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ مختلف ناموں سے جانی جاتی ہے، جیسا کہ بیت المقدس، مسجد مروانی، مسجد قبلہ، مقام براق، دیوار گریا اور حرم شریف کے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے۔ لیکن یروشلم شہر میں موجود اس خاص مسجد کی تاریخ ہے کیا؟ اس کو کس نے بنایا اور یہ کن کن حالات سے گزرتے ہوئے آج کے دور تک پہنچی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مسجد اقصیٰ کی تعریف حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کے دور کے بارے میں بتائیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کو سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 برس بعد بنایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مسجد حضرت نوح علیہ السلام کے دور تک ایسے ہی آباد و موجود رہی اور پھر طوفان نوح کے بعد باقی دنیا کی طرح یہ مسجد بھی منہدم ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے 3000 سال پہلے اس مقدس شہر کو کنعان کے لوگوں یعنی پیوسیوں نے آ کر یہاں پر آباد کیا تھا، اور اس شہر کا نام فلسطین بھی انہی لوگوں کے دور میں رکھا گیا۔ یہ لوگ یہاں پر کئی ہزار سال تک قیام پذیر رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے پہلے انہی پیوسیوں نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ اور اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام کیا، اور انہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مسلمان اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد آگے چل کر یہودی کہلائی۔ تو اس کے بعد مسجد اقصیٰ حضرت اسحاق علیہ السلام کے کنٹرول میں گئی، جنہوں نے اس پاک گھر کا خوب خیال رکھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے بعد میں ایک بیٹا پیدا ہوا جو کہ یعقوب علیہ السلام کے نام سے جانے جاتے ہیں اور ایک پیغمبر بھی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 یا 13 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام یوسف تھا۔ انہی یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف نبوت عطا کی بلکہ کافی شان و شوکت اور عزت سے بھی نواز کر مصر کے قید خانوں سے نکال کر اسی ملک کا بادشاہ بھی بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہی دور میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے باقی بیٹے فلسطین سے آ کر مصر میں آباد ہو گئے، اور یوسف علیہ السلام کے چند سالوں بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک اور پیغمبر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر مصر میں بھیجا تاکہ آپ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو فرعون سے بچائیں اور بنی اسرائیل کو صحیح راستے کی ہدایت کا کام کر سکیں۔ لہٰذا بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون سے بچ کر مصر سے نکلے، اور یوں بنی اسرائیل ایک بار پھر سے فلسطین میں آ کر رہنے لگے۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام کا دور آیا اور انہوں نے پھر سے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام شروع کیا، جو کہ اس وقت صرف چند کھنڈرات کا حصہ رہ چکی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام شروع کیا، مگر وہ اپنی زندگی کے اندر اس کو مکمل نہ کر سکے، لہٰذا انہوں نے اس کام کا ذمہ اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذمے کر دیا۔ اب ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، جو خود بھی اللہ کے ایک پیغمبر تھے، انہوں نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کو جاری رکھا اور آپ نے ہی اس کو مکمل کیا۔ عراق کے بادشاہ بخت نصر نے سن 587 قبل مسیح میں یروشلم پر حملہ کیا اور اس تعمیر کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی۔
تعداد یہودیوں کو قتل کرنے لاتعداد یہودیوں کو قتل کرنے کے ساتھ ساتھ مذہبی صحیفوں کو جلا دیا، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد نصر کی حکومت کو بھی زوال آیا اور ایران کے بادشاہ فوراً یروشلم فتح کر کے تمام یہودیوں کو یہاں سے واپس آنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد مریم علیہ السلام آیا کرتی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی مقدس شہر میں پیدا ہوئے، اور ان کو یہیں پر یہودیوں نے اپنی سازشوں کا نشانہ بناتے ہوئے سولی پر لٹکا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 70 سال بعد روم کے لوگوں نے مسجد اقصیٰ پر حملہ کر دیا اور اسی طرح تباہی مچائی کہ صرف مسجد اقصیٰ کے 4 دیواری کھڑی باقی رہ گئی، اور یہودی بھی اس کے بعد کئی 100 سال نہایت ہی سخت دن گزارتے پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہوتے رہے۔ یہ مسجد آخری پیغمبر کے آنے تک اسی طرح رہی، جب تک کہ واقعہ معراج پیش نہیں آ گیا۔ مسلمان پہلے اس مسجد کی طرف رخ کر کے اپنی عبادات کیا کرتے تھے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا، لیکن مسجد اقصیٰ کی عزت، اس کا مقام و مرتبہ مسلمانوں کے دلوں میں ذرہ برابر بھی کم نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 6 سال بعد جب مسلمانوں کا لشکر مختلف ممالک کو فتح کرتا ہوا یروشلم شہر تک پہنچا تو اس وقت وہاں پر عیسائیوں کی حکومت تھی۔ وہ لوگ مسلمانوں کی فوج کو دیکھ کر قلعہ بند ہو گئے اور صلح کے لیے پیغام بھجوایا، اور شرط یہ رکھی کہ مسلمانوں کے خلیفہ خود آئیں گے تبھی یہ صلح قرار پائے گی۔ لہٰذا اس وقت کے خلیفہ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس شہر کے تقدس کا خیال کرتے ہوئے خود چل کر آئے اور بیت المقدس کے حکمران عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ کیا، ان کو یہ اعمال نامہ دیا اور اس شہر کے اندر امن و امان کو ایسے ہی قائم رکھا، اور اس معاہدے کے بعد حضرت عمر بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے اور یہاں پر 2 رکعت نماز نفل ادا کی، پھر یہاں ایک مسجد بنوانے کا حکم دیا، کیونکہ اس سے پہلے یہاں پر ایک منادیم جو صرف ایک مٹی کا ڈھیر بن چکی تھی، لہٰذا بنو امیہ کے خلیفہ جس کا نام عبد المالک بن مروان تھا، اس نے خلیفہ کے حکم پر مسجد کو دوبارہ سے بنوانے کا کام شروع کیا۔ بعد میں مختلف اسلامی بادشاہوں نے مختلف ادوار میں اس کی مرمت اور توسیع کا کام جاری رکھا، اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور وسیع اور عالی شان عمارت بھی قائم کروائی جس کا نام قبۃ صخرہ رکھا، کیونکہ یہ اس وقت کی سنہری گنبد والی عمارت ہے۔ سال 1099 میں عیسائیوں کے صلیبی افواج نے اس مسجد پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کو یہاں سے قتل کر کے بھگا دیا، جس کے بعد نور الدین زنگی بادشاہ نے مسجد اقصیٰ کو واپس لینے کے لیے مہم کا آغاز کیا، لیکن وہ اپنی زندگی کے اندر ایسا نہیں کر سکے۔ لہٰذا اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی جب بادشاہ بنے تو انہوں نے سال 1087 میں صلیبی افواج کو شکست دی اور یروشلم شہر کو مسلمانوں کے لیے ایک بار پھر سے آزاد کروا لیا۔ اس کے بعد سال 1918 تک سب کچھ ٹھیک رہا، پھر برطانوی حکومت نے یروشلم شہر کو مسلمانوں سے چھین کر اس کو اپنے قبضے کے اندر لے لیا۔ برطانیہ کے قبضے میں یہ شہر آنے کی دیر تھی کہ یہودی یہاں پر تیزی سے آ کر آباد ہونے لگے، کیونکہ باقی دنیا میں ان کو ظلم و اذیت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ یوں چند ہی سالوں میں ایک بہت بڑی تعداد میں یہودی یہاں پر آ کر رہنے لگے، اور پھر سال 1948 میں یہودیوں نے ایک جگہ پر اپنے ایک الگ ملک یعنی اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ بس وہ دن ہے اور آج کا دن یہودی
اس غرض مقدس کی سرزمین پر مسلسل قبضہ کرتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور آج انہوں نے اصل فلسطین کو صرف ایک چھوٹے سے علاقے تک محدود کر کے تقریباً پورے ہی ملک پر اپنا قبضہ جما رکھا ہے۔ یہودی، عیسائی، مسلمان، تینوں ہی مذاہب کے لوگ آج بھی اس ارض مقدس پر اپنی اپنی ملکیت ظاہر کرتے ہیں، اور کوئی بھی اس سرزمین کو چھوڑنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس ارض مقدس کو لے کر لڑائی جھگڑے اور تباہیاں کسی بھی صورت رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔